چومتے ہیں اور آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں. سبحان اللہ بے شک بہت خوب. ہم اور آپ تو عاشق ہیں. جہاں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا عاشق وہاں پہنچ جایا کرتا ہے, دیوانہ وہاں پہنچ جایا کرتا ہے, مستانہ وہاں پہنچ جایا کرتا ہے. اور یہ بھی بات تو طے ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ بہت خوب. آج آپ کو سرکار نے بلایا ہے, آپ کو سرکار نے بلایا ہے. اور یہ ایسی ویسی سرکار نہیں, 5 سال والی سرکار نہیں, 10 سال والی سرکار نہیں, کچھ صدیوں والی سرکار نہیں, بلکہ ہمیشہ ہمیش والی سرکار ہے. بے شک سبحان اللہ. اپنے مقدر پر نازا ہو کہ اللہ نے ہم بدکاروں پر, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بدکاروں پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اور کرم بالائے کرم یہ کہ اپنے حبیب کا امتی بنا کر بھیجا. اور انتہائی کرم یہ ہوگا کہ مصطفیٰ کا وفادار بنا کر اس دنیا سے اٹھائے. اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے کیسا نبی پایا ہے, ہم نے کیسا نبی پایا ہے, ہم نے ایسا نبی پایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کرام کو پکارا تو نام لے لے کر یا عیسیٰ یا موسیٰ کہہ کر پکارا. لیکن قربان جاؤ, اللہ نے جب بھی اپنے حبیب کو مخاطب کیا, پکارا, تو نام لے لے کر نہیں بلکہ ہر بار ایک انوکھے انداز سے پکارا, ہر بار ایک نرالے انداز سے پکارا, ہر بار ایک اچھوتے انداز سے پکارا. کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا, کبھی یا ایھا الرسول, کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا, کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا, کبھی رہا ہے, کبھی یاسین کہہ کر پکار رہا ہے, کبھی نور کہہ کر پکار رہا ہے, کبھی سراج منیر کہہ کر پکار رہا ہے. تو اس پکارنے سے سمجھ میں آ گیا کہ آدم کا مقام اور ہے, محمد کا مقام اور, ذوالکفل کا مقام اور ہے, محمد کا مقام اور, عزیر کا مقام اور ہے, محمد کا مقام اور, عیسیٰ کا مقام اور ہے, محمد کا مقام اور. پیارے یہ وہ اور ہے جو قابل غور ہے, یہ وہ اور ہے کہ میدان حشر میں بھی اسی اور کا دور ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا, تکبیر, نعرہ رسالت, شہبازی دولہا, رحمت عالم کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا سمجھ میں آیا؟ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. کیا سمجھے کہ میدان حشر کا عالم ہوگا اور انبیاء کرام کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ گنہگاروں کہیں اور جاؤ, سیہکاروں کہیں اور جاؤ, عیسیٰ کہیں اور جاؤ. فقط آمنہ کا لال ہوگا, فقط شب اسرا کا دولہا ہوگا جو یہ فرماتا ہوا نظر آئے گا کہ گنہگاروں میرے پاس آؤ, سیہکاروں میرے پاس آؤ, عیسیٰ میرے پاس آؤ, میرے وفاداروں میرے پاس آؤ. ابھی تو شہباز خطابت فرماتے ہیں کہ جب اٹھے گی نظر میرے سرکار کی, جب اٹھے گی نظر میرے سرکار کی, بات بن جائے گی ہم گنہگار کی. اور امتی امتی کہہ کے سرکار نے لاج رکھ لی ہے لاکھوں گنہگار کی. اور ان کی نالین سر پہ اٹھا لے ضیا, کیا ضرورت ہے تاج اور دستار کی, کیا ضرورت ہے تاج اور دستار کی. اس لیے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اور ہم نے تو ایسا کریم نبی پایا, ہم نے تو ایسا تاجدار پایا کہ تاریخ میں آتا ہے. سمجھتے چلیے گا, اپنے ذہن کو یہاں حاضر رکھیے گا پیارے. تاریخ میں آتا ہے ایک مرتبہ حاتم طائی کا نواسا اپنے نانا کی خوب بڑائی بیان کر رہا. کیا کر رہا تھا؟ اپنے نانا کی بڑائی بیان کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا کہ میرے نانا کے محل میں 7 دروازے ہیں, سائل منگتا مانگنے والا جس بھی دروازے پر جاتا ہے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. ذہن حاضر رکھیے, کیا کہا اس نے؟ میرے نانا کے محل میں 7 دروازے ہیں, مانگنے والا جس بھی دروازے پر جاتا ہے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. اتنے ہی میں صفت مصطفیٰ, ہم شکل مصطفیٰ, شہزادہ مرتضیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ جلوہ گر ہو جاتے ہیں. اب فرماتے ہیں کیا تو اپنے نانا کی بڑائی بیان کر رہا ہے, ذرا میرے سامنے بھی بیان کر.
تو وہ حاتم طائی کا نواسا کہتا ہے کہ میرے نانا کے محل میں 7 دروازے ہیں، مانگنے والا جس بھی دروازے پر جاتا ہے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد جب ختم ہو جاتا ہے پھر دروازے پر آتا ہے، کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میرے نانا کے گھر میں فقط ایک دروازہ ہے، لیکن اس دروازے کا کمال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر آ جاتا تو پھر اسے زندگی بھر کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صدیق اکبر ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر آئے پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، فاروق اعظم ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر آئے پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، عثمان غنی ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر آئے پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ رہا، یہی تابعین، یہی تبع تابعین، یہی اولیاء صالحین کا طریقہ رہا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس نام کا ورد کیا کیجئے پیارے، جو نام مصطفیٰ کا ورد کرتا ہے وہ دنیا، اس لیے جتنا ہو نام مصطفیٰ کا ورد کرتے رہیں۔ اپنے مقدر پر نازا ہوئیے، حالانکہ اس جہاں میں رنگ و بو میں سب سے پہلے حضرت آدم آئے۔ کون آیا؟ رنگ و بو میں سب سے پہلے کون آئے؟ حضرت آدم آئے۔ حضرت آدم کی شان کیا؟ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ سجدہ کیا، لیکن قربان جاؤ ہم نے کیسا نبی پایا؟ ہم نے ایسا نبی پایا کہ آپ کی خدمت عالی جاہ میں 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے حاضر ہو کر تو سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ جو فرشتوں کی جماعت ایک بار حاضر ہو جاتی دوبارہ ان کی جگہ دوسرے فرشتوں کو بھیجا جاتا۔ یہ ہے مصطفیٰ۔ سرکار دو عالم کانفرنس میں آئے ہو، ذرا مصطفیٰ کی شان کو سنتے جاؤ۔ آدم کی شان یہ ہے کہ آپ ابو البشر ہیں، یعنی تمام انسانیت کے باپ ہیں، مگر ہمارے اور تمہارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ حضرت آدم کی بھی حضرت آدم کی بھی اصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے نور سے تمام کائنات کو ظہور بخشا۔ خود سرکار نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ زمین سے پہلے، زما سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، چاند کی چاندنی بعد میں مصطفیٰ کا نور پہلے، سورج کی روشنی پہلے، سورج کی روشنی بعد میں مصطفیٰ کا نور پہلے، آبشاروں کا ترنم بعد میں مصطفیٰ کا نور پہلے، فرشتوں کی جماعت بعد میں مصطفیٰ کا نور پہلے، اور اتنا پہلے کہ سب سے پہلے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ رحمت رسول پاک کی ہر شے میں عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ ذرا شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ تو دیکھو۔ میں ادھر ادھر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آج میں پوری تقریر اسی پہ کروں گا، نہ دائیں جاؤں گا نہ بائیں جاؤں گا، اس لیے اپنے ذہن کو حاضر رکھیے گا، میں کسی اور کی بات نہیں بلکہ مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں پیارے، اور اہل علم یہاں موجود ہیں۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس عنوان پر 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی۔ ہر لکھنے والا بہت کچھ لکھنے کے بعد بھی یہی لکھنے پر مجبور ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد الصدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ دنیا کی سیرت و سوانح اٹھا کر دیکھیں، ہر طرف دیکھیں، اتنا کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم جتنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے کسی اور کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تبھی تو شہباز صداقت کہتے ہیں کہ میں ایک بندہ ہوں، صرف بندہ
میں نعت سرکار کیا لکھوں گا، خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا. اور سنبھل کر تو 4 مصرے میں ضبط تحریر کر رہا ہوں. یہی پسند آ گئے انہیں تو 2-4 جنت خرید لوں گا. یہی پسند آ گئے انہیں تو 2-4 جنت خرید لوں گا. اور کبھی جو ان کے کرم نے پوچھا طلب ہے کیا اشتیاق تیری، کہوں گا ان کے قدم پر گر کر میں خاک کوئے علی بنوں گا. کہوں گا ان کے قدم پہ گر کر میں خاک کوئے علی بنوں گا. تو ذرا شان مصطفیٰ دیکھیے پیارے. آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کون تھے؟ پیغمبر گزرے، نبی گزرے نا، بولیے گزرے. آپ کی شان کیا؟ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ 3 میل دور سے چیٹی کے چلنے کی آواز سن لیا کرتے ہیں. کتنے میل دور کی؟ 3 میل دور سے چیٹی کے چلنے کی آواز سن لیا کرتے. لیکن قربان جاؤ، ہم نے کیسا نبی پایا؟ ہم نے ایسا نبی پایا جو اپنے ماں کے شکم سے، اپنے ماں کے پیٹ سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن لیا کرتے. اب اس میں آپ سے مالدہ والوں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماں کے شکم سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن لیا کرتے، اگر مالدہ سے کوئی صلاۃ و سلام پڑھے اور مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے سن لے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ وہ سلام بھی سنا کرتے ہیں، وہ درود بھی سنا کرتے ہیں اور اپنے غلاموں کی فریاد بھی سنا کرتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام ہونا چاہیے، حضور کا وفادار ہونا چاہیے. اس لیے کہ سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا. میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا وہ گزریں گے پل سے خرامہ جو زلف نبی میں گرفتار ہوگا. اور چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ لحد میں شہیدی کا دیدار ہوگا. اور رہے گا نہ محروم بخشش سے ان کے ضیا چاہے مجھ سے گنہگار رہے گا نہ محروم بخشش سے ان کی ضیا چاہے مجھ سے گنہگار ہوگا. اور یہ 2 مصرے سنتے جائیے. الحمدللہ آپ غلامان اہل بیت ہیں، سادات کرام کا ادب کرنے والے ہیں، سادات کرام سے محبت کرنے والے ہیں. وہی پائے گا جام ہاتھوں سے ان کے. مصر ثانی پہ توجہ کیجیے گا، نیچے والے لائن کو غور سے سنیے گا. سنیوں کا یہی عقیدہ ہے، ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے. وہی پائے گا جام، وہی پائے گا جام ہاتھوں سے ان کے. کون؟ جو آل نبی کا وفادار ہوگا، جو آل نبی کا وفادار ہوگا. سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار. میں آپ کو شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں پیارے. آپ نے حضرت داؤد کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کون تھے؟ پیغمبر گزرے، نبی گزرے. حضرت داؤد کی شان کیا تھی؟ ذہن یہاں رکھیے گا. اور اپنے مقدر پر گھر جا کر، یہاں تو آپ داد نہیں دے رہے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدائیں نہیں بلند کر رہے، جب بستر پر جائیے گا اور تھکان کا لبادہ اوڑھ کر سو جائیے گا، پھر سوچئے گا اللہ نے ہم بدکاروں پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اپنے حبیب کا امتی بنا کر دنیا پر. حضرت داؤد خلیفۃ اللہ، آپ کا بھی بڑا بلند مقام ہے، آپ کی بھی بڑی شان ہے. آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا. سبحان اللہ. لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا. حضرت داؤد جس طرح چاہتے لوہے کو شکل و صورت دیتے، جس طرح چاہتے گھما دیتے. لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے عرب کے سنگ دل لوگوں کو ریشم سے زیادہ نرم کر دیا. بلکہ آپ کے اشارے پر سنگ ریزوں نے بھی قوت گویائی پا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر خود کو شرف مسلمانی سے شرفیاب کر لیا. آپ علماء سے سنتے آئے ہوں گے، یہ حنظلہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بیان کرتے ہوں گے. میرا مقصد واقعہ نگاری نہیں ہے، بس آپ کو اپنی بات سے قریب کرنا چاہتا ہوں. ابو جہل جب سرکار کی بارگاہ میں اپنی مٹھی میں کنکری لے کر گیا، کیا لے کر گیا؟ کنکری لے کر گیا. اور اس نے کہا اے محمد بن عبداللہ، اگر تم خدا کے سچے رسول ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. سرکار چاہتے بتاتے، ان کے لیے کون سی بڑی بات تھی. لیکن ذرا شان مصطفیٰ دیکھو، عظمت مصطفیٰ دیکھو، رفعت مصطفیٰ دیکھو. سرکار نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے. ابو جہل بڑا شاکر، بڑا چالاک،
فوراً دوسرا والا آپشن سلیکٹ کرتا ہے، فوراً دوسرا والا آپشن کو چنتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہیں سنگ ریزے بھی بولتے ہیں، کہیں کنکری کے اندر بھی بولنے کی صلاحیت ہے، کہیں کنکری کے اندر بھی بولنے کا پاور ہے. لیکن اس بے وقوف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پوچھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ رسولوں کا رسول ہے، نبیوں کا نبی ہے، شب اسرا کا دولہا ہے. الغرض جیسے ہی سرکار نے حکم دیا سنگ ریزے بھی بول پڑے، میں آپ کو جہاں پہنچانا چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ وہاں چلیے گا. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب سنگ ریزے نے گواہی دے دی تو ابو جہل غصے میں کنکری کو سنگ ریزے کو پھینکتا ہے. اور یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آج کل پھینکنے کا چلن چلا ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک طاقتور بھائی دوسرے کمزور بھائی کو پھینکتا ہوا نظر آتا ہے، ایک طاقتور کمزور کو پھینکتا ہوا نظر آتا ہے. اگرچہ مثال کے طور پر آپ انسان ہی کو لے لیجئے، آج کل سب سے زیادہ انسان ہی کو پھینکا جا رہا ہے. جب بھی کسی انسان کو پھینکا جاتا ہے، کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے تو اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، اس کے چہرے کا جغرافیہ چینج ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت بدل جاتی ہے. لیکن میں یہاں کیا دیکھتا ہوں، سنگ ریزے بھی مسکرا رہے ہیں. میں نے عالم تصور میں آگے بڑھ کر پوچھا، ارے سنگ ریزے تجھے پھینکا بھی جا رہا ہے اور تو مسکرا بھی رہا ہے؟ جواب آیا، احرار تم دیکھتے نہیں ہو کہ ابو جہل نے پھینکا تو کہاں پھینکا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پھینکا. جہاں پہنچنے کے لیے ہر عاشق رسول خارج کرتا ہے، ہر عاشق رسول کی یہی تمنا ہے کہ کاش سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز تک رسائی ہو جائے، کاش ان کے نالین مبارک کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہو جائے. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ موت پر میری شہیدوں کو بھی غش آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. اور خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے. اس لیے کہ حق بات، توجہ آسان ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے، حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے، یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے ہے، یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے ہے. اور ہم لاکھ گنہگار ہیں لیکن اے فرشتوں کملی تو محمد کی چھپانے کے لیے ہے. ہم لاکھ گنہگار ہیں لیکن اے فرشتوں کملی تو محمد کی چھپانے کے لیے. حضرات محترم وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں چاہتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھ دوں. آپ نے حضرت نوح کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ تھوڑا اشارے کنایے سے بھی کام لیتا ہوں، اہل علم تو سمجھیں گے لیکن آپ گھر جا کر سمجھیے گا کہ حضرت نوح کی شان کیا ہے. آپ لوگ آڈیو میں کیسٹ میں پہلے کے لوگ بھی سنا کرتے تھے حضرت نوح کا واقعہ، علماء بیان کرتے ہیں. میں مختصر میں بول کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح کی شان یہ ہے کہ آپ کی کشتی پر سوار ہونے والا غرق ہونے سے نجات پا گیا، ڈوبنے سے بچ گیا. لیکن قربان جائیے آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی کشتی کو جس نے ڈوبنے سے بچایا وہ ہمارے اور تمہارے نبی کا وسیلہ جلیلہ ہے، ہمارے اور تمہارے نبی کا وسیلہ جلیلہ ہے. قربان جائیے ہم نے ایسا نبی پایا ہے پیارے. آپ نے حضرت ابراہیم کا بھی نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. توجہ، محمد رسول اللہ حبیب اللہ ہے. اب ایک جملہ دے کر جانا چاہتا ہوں، حنظلہ صاحب سے سمجھ لیجیے گا کہ خلیل بنایا جاتا ہے، حبیب بسایا جاتا ہے. خلیل بنایا جاتا ہے، حبیب بسایا جاتا ہے. یہی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. ابھی حج کا ایام ہے، آپ کے بھی علاقے معاشرے سماج سوسائٹی سے لوگ حج پر جا رہے ہیں. جب وہاں سے لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو لا کر زمزم تحفے میں دیں گے تبرک کے طور پر. کچھ دے یا نہ دے کھجور اور زمزم تو ضرور پیش کرتے. آپ دیکھ کے چلے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قدم کی رگڑ سے جو پانی نکلا وہ زمزم ٹھہرا. اس زمزم کا مقام یہ ہے کہ سب پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں. لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، ہمارے اور تمہارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کی گھائیوں سے جو پانی نکلا وہ زمزم سے بھی افضل، زمزم سے بھی
افضل ہے، اس لیے کہ زمزم کو اسماعیل ذبیح اللہ کے قدم سے نسبت ہے اور اس پانی کو مصطفیٰ کے دستے کرم سے نسبت ہے، وہ بھی ایسا دستے کرم کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اسی دستے کرم کی شان یہ بھی ہے کہ انگلیاں ہیں قیس پہ، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نبیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اسی دستے کرم کی شان یہ بھی ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اسی دستے کرم کی شان یہ بھی ہے کہ خدا سب کو دیتا ہے، کیا اس میں شک ہے، مگر کملی والے کے دستے عطا سے۔ اور ہم سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، جو کچھ مل رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں مل رہا ہے، جو کچھ ملے گا مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا، اس لیے کہ نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ذرا شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ تو دیکھو پیارے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا خطاب آپ ہی کو نصیب ہوا، رب سے کلام کرنے والا، رب سے باتیں کرنے والا۔ لیکن آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کو بھی رب سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑا۔ کہاں جانا پڑتا؟ کوہ طور پر جانا پڑتا۔ لیکن قربان جائیے، ہم ایسے نبی کی امتی ہیں کہ اگر حبیب مکے میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر حبیب مدینے میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر مصطفیٰ مقام ابراہیم پہ ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر مصطفیٰ مینا کی وادی میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر مصطفیٰ مزدلفہ کی گھاٹی میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے۔ ذرا شان مصطفیٰ تو دیکھو کہ اگر حبیب غار حرا میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر حبیب غار ثور میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر حبیب غزوہ بدر میں تو قرآن وہاں، اگر حبیب غزوہ احد میں تو قرآن وہاں، اگر حبیب غزوہ خندق میں تو قرآن وہاں۔ ذرا قربان جاؤ، ہم نے کیسا نبی پایا، ہم نے ایسا نبی پایا کہ اگر مصطفیٰ مسجد نبوی میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا، اگر مصطفیٰ مسجد القبلتین میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر مصطفیٰ صحابہ کی جھومٹ میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا۔ اگر دو جملوں میں کہا جائے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ جلوت میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اور اگر مصطفیٰ حجرہ عائشہ کی خلوت میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اگر مصطفیٰ جلوت میں سب کے درمیان ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر مصطفیٰ حجرہ عائشہ کی خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اوروں کا مقام اور ہے، مصطفیٰ کا مقام اور ہے، اوروں کی شان اور ہے، مصطفیٰ کی شان اور ہے۔ آپ تو علماء سے سنتے آئے ہیں، علماء آپ کے درمیان بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ بار بار یہ عرض کرتے، رب ارنی انظر الیک، اے سرشتی کے رچیتا، اے پالنہار، میں تیرا درشن کرنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن شب معراج کی رات خود آپ کا پروردگار جبریل امین کو جنت سے براق لے کر بھیج رہا، وہ بھی یہ کہتے ہوئے کہ جاؤ جا کر میرے حبیب کو بلا لا، میں اسے اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو طلب ہویت پر لن ترانی کا جواب ہے، تو دوسری طرف حبیب اللہ کو دعوت دیدار ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھ ہی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور اگر آپ کے لیے آسان لب و لہجے میں کہا جائے تو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ خدا کو دیکھنا وہ بھی سر کی آنکھوں سے، خدا کو دیکھنا وہ بھی سر کی آنکھوں سے، یہ بات صرف حبیب خدا میں ملتی ہے، مہو نجوم نہ مہر سما میں ملتی ہے، وہ روشنی جو تیری گرد پا میں ملتی ہے، وہ روشنی جو تیری گرد پا میں ملتی ہے۔ اب ایک سوال، آخری سوال آپ سے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ حضور سے پہلے یعنی حضور سے قبل نبوت و رسالت کی آخری کڑی کون؟ حضور سے پہلے کون آئے؟ حضرت عیسیٰ آئے، اس کے بعد ہمارے اور تمہارے نبی آئے، اس کے بعد بھی کوئی آئے گا؟ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا۔
جو بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ مرزائی ہو، چاہے وہ شکیلی ہو، کوئی بھی ہو۔ حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے۔ حضرت عیسیٰ کی شان کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی پیدائشی اندھا جاتا تو وہ بھی پل بھر میں شفا پاتا۔ اگر کوئی پیدائشی اندھا جاتا تو وہ بھی پل بھر میں بینائی پا لیتا۔ حضرت عیسیٰ کی شان یہ بھی ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی کوڑ کا مریض جاتا تو وہ بھی شفا پا لیتا۔ اگر ایک جملے میں کہا جائے، تھوڑا بیداری پیش کیجیے، بیداری کا ثبوت دیجیے جائے کہ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، بسم اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بس ایک جملے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ جو مردہ جسموں میں جان ڈال دے، اہل اسٹیج کی توجہ، جو مردہ جسموں میں جان ڈال دے اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، اور جو لکڑیوں اور کنکریوں میں بھی جان ڈال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ بات میں کوئی اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حدیث شریف میں آیا کیا ہے، حدیث شریف میں آیا۔ علماء بیان کرتے ہیں، مشائخ بیان کرتے ہیں، محدثین نے لکھا کہ جب مسجد نبوی میں منبر تیار نہیں ہوا تھا تو ہمارے اور تمہارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے۔ لیکن جب مسجد نبوی میں منبر تیار ہو گیا تو سرکار نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کھجور کے تنے کو کسی کونے سے لگا دیں۔ صحابہ وہی کرتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حاضر تھے، کسی کے زار و قطار رونے کی آواز آ رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت غم کے عالم میں ہے اور زار و قطار رو رہا، لیکن ہم بارہا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے لیکن رونے والا نظر نہیں آتا، رونے والا نظر نہیں آتا۔ اسی اثنا میں، اسی درمیان حضور فرماتے ہیں پیارے صحابہ پریشان مت ہو، کوئی اور نہیں بلکہ وہ کھجور کا تنا رو رہا، اسے اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ جاتے ہیں اور اس کھجور کے تنے کو اٹھاتے ہیں اور سرکار کے پاس لاتے ہیں۔ جیسے ہی سرکار اس کھجور کے تنے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں وہ کھجور کا تنا رونا بند کر دیتا ہے۔ اب قربان جائیے، ہم نے کیسا نبی پایا؟ تو ہم نے ایسا نبی پایا جو ایک کھجور کے تنے کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا، تو ہم گنہگاروں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم امتیوں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ابھی تو شاعر مشرق قلندر لاہوری حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں پیارے دعا کیجیے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے مصطفیٰ جان رحمت کا غلام اور وفادار بنا کر رکھے، ہمیں بھی عشق بلالی کا صدقہ عطا کر دے، ہمیں بھی عشق اویس کرنی کا صدقہ عطا کر دے، جو ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت، ہر ٹائم عشق مصطفیٰ میں مچلا کرتے۔ آپ تو اولیاء اللہ کے غلامی کا دم بھرتے ہیں پیارے، غوث و خواجہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، شہباز و رضا کا نعرہ بلند کرتے ہیں، حضرت کلیمی سرکار کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ذرا ان کی زندگی کا بھی جائزہ لیجیے، ان کے بھی جیون کو دیکھیے، پڑھیے، وہ ہر لمحہ ہر آن حضور کے عشق میں مست مگن رہا کرتا، جس طرح ایک قلندر رہا کرتا اسی طرح ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرتا۔ آج تو لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے، کوئی صرف اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی صرف رسول اللہ کر رہا ہے، لیکن نہیں پیارے ہمارے اولیاء اللہ کا طریقہ رہا کہ اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، حضور سے بھی محبت کر رہے ہیں، اس لیے کہ بغیر عشق مصطفیٰ کے، توجہ فرمانا، بغیر عشق مصطفیٰ کے کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، ہاں وہ کوئی ہو۔ آپ دیکھیے نا، اور انبیاء کرام نے بھی ہمارے اور تمہارے نبی کا وسیلہ پیش کیا۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی وسیلہ مصطفیٰ سے، حضرت نوح کی کشتی ڈوبنے سے بچی وسیلہ مصطفیٰ سے۔ آج جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں ذرا انہیں بھی تو اہل سنت کے علماء کے درمیان لائیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، فلاں ہے، درگاہ ہے، یوٹیوب ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، کوئی بھی کچھ بولتا ہے آپ ان کی باتوں میں آ جایا کرتے نہیں۔
آپ کو اگر کسی طرح کا بھی ذہن میں سوال ابھرے، کوشچن آئے، پرشن آئے، آپ فوراً اہل سنت کے علماء کی طرف رجوع کیجیے۔ خدا کی عزت کی قسم ہر چیز کا سودا کر لیجئے گا، لیکن اپنے عقیدے کا سودا مت کیجیے۔ اس لیے اگر عقیدہ صحیح رہے گا تو آپ یہاں بھی کامیاب رہیے گا، وہاں بھی رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو ان قریب میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کروں گا، میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کروا دوں گا۔ آپ تو اولیاء اللہ کے مستانے ہیں، چاہنے والے ہیں، لوگ خواجہ کے بھی در پر جانے سے روکتے ہیں، غوث اعظم کی بھی بارگاہ میں جانے سے روکتے ہیں، اولیاء اللہ یہاں مت جانا، وہاں مت جانا، جانے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کہنا وہ ملتا ہے جو کہیں اور نہیں ملتا، وہاں تو ہر وقت رحمت الہی کی برسات ہوتا ہے، وہاں تو ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ارے جو وہاں مل جائے گا کہیں اور نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو ولی اپنی ولایت پر فائز ہو جاتا ہے تو ہاتھ اس کا ہوتا ہے دینا خدا کا ہوتا ہے، پاؤں اس کا ہوتا ہے چلنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان اس کا ہوتا ہے سننا خدا کا ہوتا ہے۔ تبھی تو ہمیں اگر کچھ پانا ہوتا ہے تو ہم کبھی غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی خلیل نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی نظام الدین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی قطب الدین، کبھی فرید الدین، کبھی احد الدین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی شہباز ملت والدین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی امام احمد رضا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اب چاہے بھی کیوں نہیں کہ نوالے توڑنے جائیں گے ہم کیوں غیر کے در پر، تیرے ہی در کے کتے ہیں تیرے ٹکڑوں میں نوالے توڑنے جائیں گے ہم کیوں غیر کے در پر، تیرے ہی در کے کتے ہیں تیرے ٹکڑوں میں پاتے۔ حضرات محترم یہاں پر نوجوان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے عہد میں، ایسے دور میں ہیں جہاں ہر طرف سے ہمارے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، ہر طرح سے لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نوجوان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیے، علم حاصل کیجیے، فضول شبداری رت جگہ مت کیجیے، رات بھر مت جاگیے، چوک چوراہے پر مت بیٹھیے، فون کا کم استعمال کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، نماز پنجگانہ بجماعت ادا کیجیے، دنیاوی علوم میں بھی مہارت حاصل کیجیے، دینی علوم کو بھی حاصل کیجیے۔ خدا کی عزت کی قسم جو انسان پڑھنے میں دھیان دیتا، توجہ، جو انسان تعلیم میں زور دیتا ہے، علم حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے، وہ دونوں جہان میں کامیاب ہوتا ہے۔ پیارے شاعر کہتا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اس لیے آپ علم حاصل کیجئے پیارے، آپ کے والدین آپ کا تب تک ذمہ داری سنبھالیں گے، آپ اپنے والدین پر بوجھ مت بنیے۔ اور ابھی لیٹسٹ جو سروے آیا ہے، آپ سرکاری آنکڑے کے حساب سے دیکھ لیجئے، آج بھی مسلم معاشرے کے 50% ایسے نوجوان بچے ہیں جو دن بھر میں 100 روپیہ بھی نہیں کماتے۔ یہ افسوس کی بات ہے پیارے، آپ پڑھنے لکھنے پر یا کام ہی کرنے پر دھیان دیجیے، اس لیے کہ وبال دوش ہے وہ جس میں جان نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے بھی اس محفل میں، اس انعقاد میں حصہ لیا ہے، مولا تعالیٰ ان کے رزق میں، کاروبار میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کو اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت اور اپنے حبیب کے محبوبین کی محبت عطا فرمائے۔ جو